الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ دراصل لبرل مافیا کے شکنجے میں آ چکے ہیں۔ یہ لبرل مافیا جو ہے یہ اسلام کا دشمن ہے۔ یہ اپنے مرضی کے مطابق اسلام کا قانون چاہتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میرے مرضی کے مطابق ہر کام اسلام کا ہو، لیکن یہ ہرگز ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ رب العالمین نے قانون بنایا ہے اس میں ہرگز کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ بے شک وہ اپنا دین اپنے پاس رکھے اور وہ جس طرح چاہے اس طرح سے عمل کرے یا نہ کرے، لیکن یہ لبرل مافیا وہ دشمن ہے اسلام کا کہ یہ لوگوں میں آگ بھڑکاتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے آپ، یہ قاسم علی شاہ جو ہے یہ بدتمیز انسان، یہ بیٹھ کر کے اس لڑکی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے متعلق بری بری باتیں کر رہا ہے، لیکن اس کو روکنے والا، اس سے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں، کیونکہ یہ بے لگام لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں این جی اوز والے، بظاہر یہ لوگ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں، اور خدمت کے نام پہ انہوں نے پہلی نمبر بات یہ ہے کہ یہ تو مال ٹھیک ٹھاک بنا لیتے ہیں، عیاشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہی زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں۔ اور دوسری بات، ان کا ایمان تو یہیں ختم ہو جاتا ہے کہ یتیم کے لیے جو لوگ پیسے دیتے ہیں اور یہ لوگ اس کو، ٹھیک ہے یتیم خانے کا پیسہ کھانا جائز ہے، لیکن اس شرط پہ کہ جتنا اس کی ضرورت ہوگی وہ اسی حساب سے لیں گے۔ یہ تو اس کے مالک بن جاتے ہیں، اپنے مرضی سے خرچ کرنا اور اپنی ذات پہ جتنا جی چاہے وہ خرچ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ان کو اجازت نہیں ہے، یہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور یہ سارے این جی اوز کا یہی ہے۔ آج اگر یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ ہم ان بیٹیوں کو بیٹی سمجھتے ہیں، یہ صرف زبان سے بیٹی سمجھتے ہیں۔ اگر آج ہماری حکومت نالائق جو یہاں 30 سال سے حکومت کر رہی ہے، انہوں نے کبھی ان کو چیک نہیں کیا۔ اگر یہ این جی اوز کو جہاں لڑکیاں رہتی ہیں، اگر ان کا میڈیکل کرا لیا جائے، میں رسوخ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا چہرہ بے نقاب ہو جائے گا، اور ایسے کئی رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن یہاں ایکشن کون لے گا؟ یہ مافیا کے پاس بے پناہ پیسہ ہے، انہوں نے جو لوگ کارروائی کریں گے اس کے خلاف، یہ ان کے منہ میں بھی گلاب ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ کون ایکشن لے گا؟ اب دیکھ لیجئے اسی طرح سے یہ چرس بیچنے والے، شراب بیچنے والے، جوا کا اڈہ چلانے والے، ان کے خلاف آپ کارروائی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو تھانے کا ایس ایچ او ہے، جو اس علاقے کا ایس ایس پی ہے، ان سب تک وہ مال پہنچا دیتا ہے۔ جو اس کے خلاف درخواست دے گا وہ جان سے جاتا ہے۔ یہ ہمارا اسلامی قانون ہے۔ اب بتائیے، یہ اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینا ہے یا نہیں ہے؟ اور کہتے ہیں ہم اسلام چلا رہے ہیں۔ اور یہ قاسم جو ہے بیٹھا ہوا، قاسم علی شاہ، اب دیکھیے اس لڑکی باتیں کر رہی اسلام کی، جبکہ اس نے خود حجاب میں نہیں ہے، اور عورت کا تو ویسے بھی بے نقاب محفل میں آنا بری بات ہے۔ یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ یہ تو اسلام کا، یعنی کہ انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے کہ جو ایک کہاوت ہے نا کہ منہ پہ رام رام بغل میں چھری، تو یہ لوگ منہ زبان سے تو اللہ اور رسول کی کا نام لیتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی گویا توہین کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے ہم، آپ نے کہا ہے جو حکم دیا ہمیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ حکم نہ ماننا اللہ اور اس کے رسول کی توہین ہے۔
دیکھیں نا آج ہمارے یہاں گھروں میں اپنے اپنے گھروں میں آپ دیکھ لیجیے، ہر انسان اپنے گھر کے اندر ایک طریقہ بنا ہوا اپنا اپنا، ہر قبائل کا، ہر علاقے کا، ہر ملک کا۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، جب دستور تو یہی ہے کہ اگر میں بڑا ہوں، گھر کا سربراہ ہوں، اور وہاں جتنے لوگ رہتے ہیں، بچے ہیں، بھانجا ہے، بھانجی ہے، بیٹا بیٹی ہے، ان پر فرض ہوتا ہے کہ وہ میری بات مانیں۔ اور جب وہ بات نہیں مانتے ہیں تو ان کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ بدتمیز ہے، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے، یہ گستاخی کر رہا ہے، بڑے کی بات نہیں مانتا ہے۔ جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے ہیں تو گویا کہ ہم تو ان کے ساتھ گستاخی کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسے لبرل لوگ جو ہیں ہمارے یہاں بے لگام گھوم رہے ہیں، اور ان کو علماء کرام سپورٹ کرتے ہیں۔ سپورٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لبرل لوگوں کے پاس حرام کا پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے، انہوں نے غریبوں کا خون چوس کر کے پیسے جمع کیے ہوتے ہیں، اور یہی لوگ پھر چندہ بھی دیتے ہیں۔ اب ان کی عیاشیاں ہیں۔ دیکھیے، دین پہ عمل کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیے دین کے لیے کتنی مشقت برداشت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پریشانی اور مصیبت کا سامنا کیا۔ تو یہ دین پہ جو بات کرے گا سچ، تو لوگ اس کے دشمن اور اس کے مخالف ہو ہی جاتے ہیں۔ یہ دستور ہے، وما علینا الا